बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सीरीज से आपका मेजबान रफीक अंसारी हाजिर है। हमारे प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी से होगा, जो तिलावत कलाम रब्बानी से हमारे दिलों को मुनव्वर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या शफ़ी उमम लिल्लाह कर दो करम, या शफ़ी उमम लिल्लाह कर दो करम, शाला वसदा रवे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम, हम गुलामों का रखना खुदारा भरम, हम गुलामों का रखना खुदारा भरम, शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। मुंतशिर है ख़यालात की वादियाँ, लुट चौका है सुकून वाले दो जगह, मुंतशिर है ख़यालात की वादियाँ, लुट चौका है सुकून वालिए दो जगह, रहम फरमा दे अब तेरी उम्मत है गम, रहम फरमा दे अब तेरी उम्मत है गम। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। आज हम मौजूद हैं लियाकत मली लियाकत नागिब फंक्शन मेट्रो स्टेशन के साबिक़ सदर अनीब खाची और उनके दोस्तों की जानिब से आज सहरी का एहतमाम किया गया और आज बड़ा खूबसूरत चीज़ बर्तन बनाया शक्ल से। ये अनीब खाची वो शख्सियत है जिसने 12 साल अपनी मार्केट में बेशुमार काम कराए, मगर इस साल वो इलेक्शन नहीं लड़े किसी मसरूफियात की बुनियाद पर। मगर कहा जाता है कि जब भी कोई हीरो होता है तो उसे हमेशा याद रखा जाता है। इसी हवाले से आज रमजान मुबारक का आखिरी अशा और शक्ल तौर पर इनके दोस्तों ने जब तहरीक का एहतमाम किया है तो वहाँ भी बातें हुई, बड़ी प्यारी प्यारी थी। मगर रमजान मुबारक के हवाले से अनीब भाई साहब से हम बात करते हैं खूबसूरत की बातें। अनीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा रोजा कैसे चलना है? अल्हम्दुलिल्लाह। सच सच बताइए कितने रोजे तोड़े? कुछ रख लिए कुछ तोड़े, मतलब कुछ थोड़े नहीं रखे नहीं, थोड़ा सा मुराद से क्या हो रहा है? थोड़े थोड़े। अच्छा चलिए, वो तो किसी मजबूरी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है। अच्छा ये बताइए इबादत कैसे चलेगी? जितना रमजान मुबारक के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देंगे? ये महीना तो बरकतों वाला महीना है। अब लाजमी है कि अलविदा है, समझते हैं आखिरी अशरा चल रहा है, पता नहीं हमारे नसीबों में है वो ना हो। जितना फ़ायदा उठा सके इस महीने में वो नेक काम करके उठा लें। मतलब ये कि अलविदा का आखिरी महीना आखिरी अलविदा चल रहा है, बिल्कुल अलविदा और अलविदा माह रमजान। तो आप कहते हैं कि इस रमजान को देखा अगला रमजान है या नहीं किसी को नहीं मालूम। या तो कहा जाता कि जब इस साल आपके बहुत से दोस्त नहीं होंगे जो पिछले साल के, उनके बारे में क्या कहेंगे? कोई ऐसा प्यारा सा दोस्त हो?
بہت سے دوست ہمارے نہیں ہیں اس بار. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے پروردگار. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے ان کے گناہ بخشے پروردگار, ان کے لاحق ان کو صبر دے پروردگار. اچھا علی بھائی یہ بتائیے کہ ملی لیاقت مارکیٹ مرچنٹ بینک کا ریسیشن گزشتہ 12 سالوں سے بڑی زبردست کام کی ہے اور مارکیٹ میں کام بھی نظر آتے. کچھ ہی مہینے دیکھا کہ آپ کے دور میں بڑے کام ہوئے. میں یہاں آتا تھا تو صفائی ستھرائی کا ماحول ملا اور ابھی اس وقت کیا ہے, تو ایسی کیا مصروفیات تھی جس پہ آپ نے الیکشن نہیں لگا؟ نہیں, مصروفیات بھی کہہ سکتے ہیں, اور دوسرا وجہ یہ کہ کچھ میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ وقت دوسروں کو بھی دیا جائے. میں خود بھی یہ چاہ رہا تھا کہ لازمی بات ہے کہ کچھ باتیں لوگوں کی ایسی تھی کہ جس سے میں ان کو بٹھانا چاہ رہا تھا کہ آ کے بیٹھے اور دیکھیں کیا ہے مارکیٹ کے حالات کیا ہیں, مارکیٹ کے اخراجات کیا ہیں, یا مارکیٹ کی انکم میں آمد کیا ہے. وہ پہلے لاکھوں روپے کی باتیں کر رہے تھے, وہ آنے کے بعد انہیں خود پتہ چل گیا کہ ہم یہاں ہے کیا. بھائی ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ جی 1 ماہ میں ہی پتہ چل جاتا ہے نا پورے گھر کا. آپ کے گھر چلانا تو 1 دن میں اخراجات کا پتہ چل جائے گا آپ کو کہ میری آمدن کیا ہے, میرے اخراجات کیا ہے. آپ نے جس طریقے سے کام کیا ہے تو آپ ربیع الاول ہو یا رمضان المبارک بھی اس طرح محرم کا مہینہ تھا تو اس میں بڑے زبردست اخراجات آپ اپنی جیب دوستوں کی جیب اپنی نہیں مارکیٹ ہی سے ہوتے تھے وہ, اور بالکل مارکیٹ سے ہی ہوتے تھے, اور مارکیٹ سے ہی انہیں کرنا پڑے گا. جس طرح میں کرتا تھا اس طرح انہیں چلانا پڑے گا, کرنا پڑے گا. یہیں سے معاملات جو ہوتے ہیں پولیس کے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, معاملات ہوتے ہیں سب ایسوشلی کرنی پڑتی ہے. لازمی مارکیٹ اخراجات تو کوئی بھی اپنے گھر سے نہیں تھے. اخراجات کیسے جنریٹ کرتے تھے؟ وہ میں نے پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں کرا تھا کہ سب باتیں بتانے کی نہیں ہوتی. اچھا ہاں, ایسا تو نہیں ہے نا کہ سب باتیں میں جو ہے نا, ایک آدھ گھر تو میں اپنا رکھتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے مارکیٹ ہے تو تقریباً 100 روپے کی پرچی ہے, 100 روپے 75-76 ہزار روپے جمع ہوتے ہیں تقریباً. یہ پوچھا کہ آپ اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں؟ ربیع الاول بھی ہوتا ہے, محرم الحرام بھی ہوتے ہیں, اور اس طرح الحمدللہ اللہ پاک کراتا تھا, اور ان سے بھی اللہ ہی پاک کروائے گا. اب یہ صلاحیت ان میں ہونی چاہیے کہ وہ کر لیں. اچھا یہ بتائیے کہ آج آپ کے دوستوں نے اور آپ نے سحری کا اہتمام کیا, کیوں آیا؟ بس یہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور دوستوں نے کہا کہ ایک پروگرام ہو جائے. آخری عشرہ چل رہا ہے, پتہ نہیں ہمارے نصیب میں آنے والا مہینہ ہے بھی یا نہیں, اس میں کتنے ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے. مگر اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ سب کو اللہ پاک زندگی دے پروردگار, اور آنے والے سال بھی دیکھیں وہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, پہلا اشرا رحمت ہے, دوسرا مغفرت ہے, تیسرا آخر نجات کا چل رہا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے سحری کا اہتمام کیا, تھوڑا زبردست لگا, کھانا وانا بھی بنایا, تو آپ اپنے گھر میں سحری میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ جو اللہ پاک دیتے پروردگار. جو میری کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے, جو دسترخوان میں آ جاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں. کوئی سب پسندیدہ, گھر والے جو بنا لے وہ پسندیدہ. اچھا یہ بتائیے کہ میں نے ایک آپ سے میرا سوال ہے کہ کبھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہو اور آپ نے اللہ کا گھر گئے ہو, خانے کعبہ یا مسجد نبی, تو کبھی ایسا ہوا؟ انشاءاللہ الحمدللہ. میں 2010 میں گیا تھا عمرے میں, اور 1 ماہ رہا تھا رمضان پورے 30 دن میں رہا تھا. اعتکاف میں نے وہیں کیا تھا. اچھا اعتکاف کی ہم بات کرتے ہیں وہاں مکہ مدینے میں گئے. آپ مکہ مدینے میں گئے, آپ نے وہاں روزہ کھولا, اجوا کھجور بھی کھائی, آب زمزم بھی پیا, الحمدللہ, خانے کعبہ کے خوبصورت مناظر بھی دیکھے, مسجد نبی کے مناظر دیکھے. تو کیسا لگا وہ منظر بتائیں اپنے دوستوں کو؟ وہ منظر تو میری وہ زبان نہیں ہے, نہ میری وہ آنکھیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں وہاں کے منظر. وہاں کے منظر تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. ان کے منظر تو جو لازمی لا تعداد ہے ہی نہیں. کہتا ہوں کہ میں اس کی بیان نہیں کر سکتا. کیا مطلب کہ ہر میری دعا ہے اللہ پاک سب کو نصیب کرے وہ دیکھنا, وہ دین, وہ وہاں کا منظر, وہاں کے افطار, وہاں کی سحری. پروردگار میری دعا ہے سب ساتھیوں کو, پوری لیاقت مارکیٹ کو میری طرف سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو نصیب کرے. اچھا جب رمضان آتے ہیں تو آپ کا خیال آتا ہے, بالکل آتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں لے جائے پروردگار. میں, میری وائف تھی, وائف میرے ساتھ. جب آپ نے روزہ کھولا ہوا تو آپ کی بیگم صاحبہ نے کہا ہوا کہ آج ہم نے آب زمزم سے یا اجوا کھجور کا یا دیگر کھجور, تو اس وقت کا کوئی منظر یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا, کوئی وہاں کا کوئی ایک واقعہ سنائے جو پورے 30 دن میں کوئی تو واقعہ پیش ہوا ہوگا. یہ مطلب کہ میں آپ سے یہ بتاؤں کہ اس کو تو 10 سال ہو گئے ہیں, کہ لازمی بات ہے کہ وہ ان کا جو ہے نا وہ روزہ ان کا الگ
था वो अलग उनके, हाँ लाजमी बात है कि मेरे मामला जो थे वो रोज़ा मर्द अलग थे, औरत अलग थी, अलग का मामला था। तो कोई मतलब वाकया तो बताया, कुछ वाकया हो गया आप लोग रोजे के बाद मस्जिद नबी से बाहर निकले, खाना काबा से बाहर निकल के कराची के होटल की तरफ गए, कबूतर चौक पर गए, तो वहाँ पे ऐसा वाकया तो होगा कि चले भाई आज हमें आइसक्रीम खा ले, नहीं वो तो लाजमी बात है, वो तो बहुत से नहीं वाकया, तो वहाँ तो सिर्फ लाजमी बात है कि जहन में एक ही बात थी कि इबादत करनी है, जितना वक्त जो वक्त मिले ना उसकी इबादत करनी है, जितना वक्त मिले हरम शरीफ में बैठने का वक्त मिला को बैठना भी सवाब है, वहाँ तो उसका सवाब है, वहाँ बैठना भी सवाब है वहाँ का ना। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि वहाँ आपने एहतिकाफ भी किया, एहतिकाफ भी था, उस एहतिकाफ के बारे में कुछ बताया हमें कि वहाँ के एहतिकाफ में और यहाँ जो एहतिकाफ होता है उसमें कितना फर्क है? एहतिकाफ का तो मतलब यही होता है कि जो एहतिकाफ होता है सही है ना, वो इंसान के ऊपर है कि उस पर कितना तकवा है, कितना परहेज है, वो कर सकता है, उसकी तो हद जो है ना उसमें खुद अपने अल्लाह ताला ने खुद एक महदूद अपने पर इख्तियारात दिए हैं ना, वो तो कहीं भी कर ले, अगर वो तकवा वो उसमें नहीं है तो कहीं भी कर ले तो उसको तो बेमायने है। अच्छा चलिए ये बताइए कि रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने में आपने वहाँ रमजान गुजारे, रोज़े रखे, खाई, और वहाँ के आने के बाद यहाँ के रमजान मुबारक में कितना बहुत फर्क है, वहाँ के और यहाँ के जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है ना। वहाँ की इबादत आज हमारे दोस्त यहाँ की, दरअसल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको मालूम कि बहुत फर्क है ना। वहाँ की इबादत, वहाँ एक नमाज पढ़ेंगे 70 गुना 70 नमाजों का सवाब है, सही है ना, बहुत फर्क है ना उसमें। वहाँ की सरजमीन यहाँ की सरजमीन का मुकाबला क्या कर सकते हैं। अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि मदीना शरीफ में आपने रियाजुल जन्नत, जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा तो जाके वहाँ नमाज पढ़ी, मैंने 2 नफल पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी। वो मंदिर क्या था? वो मंदिर की अलग है, जन्नत में नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह नसीबों वालों को मिलती है जगह, और मुझे तो बड़ी आसानी से मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने की। जब आपने जन्नत के लिए आपने कितने दिन लाइन लगाई? नहीं कोई मुझे लगा नहीं, अल्लाह के पहले ही वक्त में मुझे मिल गई नमाज वहाँ, पहले ही वक्त में। अच्छा ये बताइए कि रमजान मुबारक का आखिरी अशर चल रहा है, हम मजीद लियाकत मार्केट में मौजूद है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले ग्राहकों के लिए वो ठीक है जो आपके दौर में आपको सहूलियत मुहैया की, तो आप क्या समझते हैं कि अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जो अभी मैं पूरी जो देख रहा हूँ सूरत हाल वो बड़े गमगीन है। जी जी सही है। वो इससे पहले जो है वो शायद उन्होंने आपके साथ भी एक प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम उसमें उन्होंने, और 2.5 साल तक जो है ना वो ये कहते रहे हनीफ गांची पथारा माफिया है, जनरेटर माफिया है। सही, 2.5 साल नहीं, वो 2.5 साल तक यही मंजन बेचते रहे कि हनीफ गांची और उनकी टीम जो है वो पथारा माफिया है और जनरेटर माफिया है, सही है। और ये कहते रहे, ये अल्लाह रसूल की हदीसें सुनाते रहे, कलमे पढ़ते रहे, और ये बात ये कहते रहे कि हम पथारे नहीं लगाएंगे, तो लगे हुए सही है। तो ये तो जवाब आप उनसे तलब करेंगे ना कि लगे हुए हैं, सही है ना। ये तो लियाकत मार्केट के दुकानदार भी देख रहे हैं कि पथारे लगे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कहीं ज्यादा लगे हुए हैं पथारे, सही। कोई गेट खाली उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ है। और ये माह रमजान का महीना है, ये रश का महीना है, सही है, ये दुकानदारों को कारोबार का महीना है। और ये लोग कहते थे कि आप पथारे लगा के दुकानदारों की जो है ना रोजगार बंद कर रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो मैं यह सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, सही है ना। तो पथारे मैं आज भी मैं कह रहा हूँ कि मैं लगाता था, वो दुकानदारों को मालूम है मैं क्यों लगाता था, क्या मामला थे। इसके आने के बाद जिसे पता चल गया उसकी मजबूरी बन गई पथारा लगाना। अच्छा भाई ये तो आपने बाकी का हाँ, मैंने कुछ सुना है कि आपके दोस्तों से आप बड़ा गुस्सा करते हैं। नहीं, मैं भी अपने दोस्तों से जो है ना जितना गुस्सा करता हूँ उससे 70 गुना मोहब्बत भी करता हूँ। दोस्त कहते हैं कि हनीफ भाई आजकल कोई तकरीबात नहीं कर रहे हैं, आपके दोस्त तो अभी तो मैं कर तो रहा हूँ तकरीब, ये ना तकरीब हो तो रही है, ये सब दोस्तों की तरफ से है, मेरी तरफ से एक ही बात है, सही है ना। अच्छा अभी मैं एक बात रह जाएगी, आप सवाल तो खैर नहीं करेंगे मुझसे मगर मैं खुद कर लेता हूँ कि अभी के प्रोग्राम में मैंने कल इसका क्लिप ये देखा कि घाटों के अपने सेक्रेटरी के हवाले से उनसे पूछा था, 10 घाट है, सही है ना। सुन ले मेरी बात, 13 घाट अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको दे के गया हूँ। 3 कम हुए? नहीं मैं बता रहा हूँ 3 नहीं कम हुए, मैं बता रहा हूँ 10 घाट रात के थे, 3 घाट दिन के थे, 3 घाट दिन के, 10 घाट रात के थे, सही है ना। अभी जो है वो टोटल जो है ना वो 6 घाट अभी जो लियाकत मार्केट में चल रहे हैं
ورنہ یہ ٹائم ہے, ورنہ گارڈ میں بھی جا کے میں گنوا دیتا ہوں, ان کو کہتا ہوں کہ تیرا گارڈ یہ مجھے دکھا دے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نئی کابینہ جو منتخب ہوئی ہے, جی ہاں, ابھی ایک ماہ میں ان کی کارکردگی سے دکاندار مطمئن نہیں ہے, آپ کی نہیں بات کر رہا کہ اور نہیں اب تو یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی تو دراصل یہ ماہ ایسے رمضان کا مہینہ ہے, رش کا مہینہ ہے, دکانداروں کو فرصت نہیں ہے. جب یہ 2-4 مہینے ان کے جائیں گے تو میری تو دعا ہے, میں نے پہلے ہی حلف برداری والے دن ان سے کہا کہ میں ہر طرح کا آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہا ہوں, مگر جو صحیح کام ہوگا. غلط کام کرو گے میں آپ کو میرا تعاون نہیں ہوگا, صحیح کام کرو گے میرا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا. اور آپ, میری تو خواہش یہ ہے کہ آپ پورے 2 سال کریں. الحمدللہ صحیح ہے, آپ 2 سال کریں. آپ کو دکانداروں نے ووٹ دیا, ہم نے ایکسیپٹ کیا اس کو, ہم نے اس کو چارج دے دیا کسی بلا ہل حجت. صحیح, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے اس کو چارج دیا, وہ 2 سال اپنی صدارت کرے. کوئی ایسا 2 سال کے بعد الیکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ دکاندار کتنا خوش. اچھا یہ بتائیے علی بھائی کہ آپ نے اس تحریک کا تو اہتمام کیا, تو کیا آپ کے دوستوں کی طرف سے کوئی ارادہ ہے کہ 4-5-6 روزے ہو گئے کہ اس تحریک کا بھی اہتمام ہو؟ انشاءاللہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی ایسی بات نہیں. اور لوگ ایسا نہیں ہے کہ یہاں نہیں, ہمارے دوست الحمدللہ دکاندار جو ہیں وہ اپنی توسط سے ہر جگہ پہ افطاری کراتے ہیں. یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ نیک جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں کام انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہے حمید گانٹی صاحب, مری لیاقت مرچنٹ مارکیٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے. یہ ثابت تقریر میں بڑی زبردست باتیں کی ہے کہ ان کے دور میں 13 گارڈ تھے, اور یقین صبح ایک مقامی چینل میں جب پروگرام ہوا تو اس میں بتایا گیا کہ 10 گارڈ. تو ابھی ایک ماہ ہے, ابھی تو چلتے ہیں آگے آگے یہ ہوتا ہے کیا چلتے میں چھوٹے سے بریک تو بریک واپس آئیں گے. اور دہلی کی طرف سے تمام دوستوں سے تیاری چاہیے بات چیت. آج کے دن سے آپ کا میزبان رفیق انصاری ایک بار پھر حاضر ہے, اور ہم اس وقت موجود ہیں شہری کے دسترخوان پر. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے احمد حسین صاحب, اور ان سے بات ہوگی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شہری کے حوالے سے. احمد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد بھائی یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کے روزے کیسے چل رہے ہیں؟ روزے ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں. بہت اچھے سے مراد یہ ہے کہ موسم بھی اچھا ہے, کچھ تھوڑی سی گرمی ہے مگر اس کو فیس کرنا پڑتا ہے گرمی کو تھوڑا سا, تو اس کی وجہ سے تھوڑا مزہ آ رہا ہے روزہ. جی جی تو آپ کو جو روزے رکھتے ہیں شدید گرمی میں تو برداشت کر رہے ہیں جی. اچھا آپ کا وقت مارکیٹ میں گزرتا ہے, تقریباً روزہ ہوتا ہے, جی جی اور روزے میں کہیں غصہ آیا کسی دکاندار سے آپ کی منہ ماری ہو گئی جی. تو کیا جذبات ہوتے ہیں یہ بتائیے بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہی تو برداشت ہے روزے کی. اصل روح تو روزے کی یہی ہے کہ غصہ بھی آئے تو آدمی اس کو ٹھنڈے مزاج سے جو ہے نا برداشت کرے. گراہک تو ظاہر سے بات ہے اچھی بھی بات کہے گا اور ایسی بھی بات کہے گا کہ جو ہمیں بری لگے, مگر ہمارے اندر روزہ رکھ کے اگر ہم یہی نہیں کر سکتے کہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر وہ ہمارا روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا. پھر ہم اگر غصہ لوگوں کے اوپر اتارتے رہیں, اپنی اہمیت دکھاتے رہیں کہ بھائی میرا تو روزہ ہے اور میں کس طریقے سے بات کروں, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہمیں بڑے ٹھنڈے مزاج سے بات کرنی چاہیے. جی جی انشاءاللہ. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو تربیت ہے نا وہ تربیت ہماری ایسی نہیں ہے کہ ہم بڑوں کو جواب دیں. غصہ بڑے ہی کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے غصہ کرتے ہیں. اگر وہ پیار سے بھی ہمیں سکھاتے ہیں, ہمیں غصے سے بھی سکھاتے ہیں, تو وہ ہمیں ان کی باتوں سے سیکھنا چاہیے. اور ہم الحمدللہ حنیف بھائی سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سے سیکھتے رہیں گے. وعلیکم السلام, کیسے ہیں رفیق بھائی؟ یہ جی سحری کی برکتیں ہی الگ ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا اور حنیف بھائی نے بھی بیان کیا کہ سحری جو ہے اس کی تو برکتیں ہی الگ ہیں. اور وہ آپ نے ایک سوال حنیف بھائی سے کیا تھا مدینہ کی سحری کا, تو میں وہاں سے نہیں نکل سکا ہوں ابھی تک, اور میں بس وہی ذہن میں ہے کہ کیسی ہوتی ہوگی اور کیا اس کا منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ بس آپ کو بھی اور مجھے اور سب کو وہاں لے جائے. میں نے نہیں الحمدللہ خواہش, بالکل جو کوئی بھی بات کرتا ہے تو بس دل بے چین ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی وہاں بلائے. بیٹے کو اور وائف کو الحمدللہ بھیجا تھا, میرا ابھی تک نہیں ہوا ہے, انشاءاللہ ارادہ ہے.
کہ آپ نے بچپن میں کوئی تو روزے توڑے ہوں گے لڑکپن میں، تو آپ دوستوں کو بتا کہاں توڑا؟ کچھ ہوش سنبھالنے کے بعد تو یاد نہیں ہے کہ توڑا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے پہلے تو ہم نے تو اپنے بچپن میں مٹکے رکھے ہوئے دیکھے ہیں گھروں میں، آج کے بچوں نے نہیں دیکھے ہوں گے. تو ایسا ہوتا تھا اکثر کہ کسی کے گھر سے آواز آئی جاتی تھی رمضان نے کہ فلاں نے جو ہے وہ مٹکے سے پانی نکال کر پی لیا، تو ایسا آتا تھا سننے میں. دوسروں کے بارے میں بتا، اپنے بارے میں نہیں بتا. الحمدللہ ایسا کوئی یاد نہیں ہے. روزہ رکھا، پہلا روزہ، جی پہلا روزہ رکھا تو یہی تو والد صاحب نے بڑی رکھوالی کی ہوئی آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو ادھر سے نکل کے پانی پی لے، تو ایسا ہوا تھا؟ نہیں، اصل میں مارکیٹ سے ہی تعلق رہا ہے والد صاحب کا، اور ہمارا بھی وقت اسکول کے بعد مارکیٹ میں ہی گزرتا تھا. تو ہمارا پہلا روزہ میں کوئی مسئلہ ہوا؟ بالکل، ہم دو بھائیوں نے ایک ساتھ روزہ رکھا تھا. تو مارکیٹ کے اندر ہمارے والد کے جو دوست تھے وہ کبھی ایک دکان پر کبھی دوسری، پھر نماز پڑھنے گئے. بالکل مجھے آپ نے یاد دلا دیا، وہ دن ہمارا روزہ مارکیٹ میں ہی گزر گیا تھا. پہلے وہ ہو گئے، بالکل ہار پہن کر گھوم رہے تھے اور عیدی کی طرح جو ہے وہ پیسے وصول کر رہے تھے. پیسے امی نے لیا، امی نے کتنے لیا؟ وہ پیسے بس خود ہی خرچ کیے الحمدللہ. وہ تو بچپن کی یادیں ہیں انہوں نے کہا یاد دیا، پیسہ یاد. کیا خرچ کیا؟ بس جو اس وقت تھا رفیق بھائی، بہت آپ پیچھے، بہت پیچھے لے گئے آپ، کوئی یاد نہیں ہے. وعلیکم السلام. آپ تو کسی کا نظام کیا ادھیکاری ہیں؟ جی اور زبردست ہے. تو کہیں مارکیٹ میں پچھلے سال کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ سب کے قدر تھے. آپ یہ بتائیں کہ مارکیٹ کی صورت کیا ہے؟ مارکیٹ کی صورتحال تو رفیق بھائی آپ کے سامنے بھی ہے. آپ پہلے بھی آتے رہے ہیں اور اب آج کچھ دن پہلے بھی آئے تھے آپ پروگرام کرنے. آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اور ابھی بھی دیکھا ہوگا کیا صورتحال ہے. یہ میں اب بولنے والی بات نہیں ہے کہ میں بولوں تو یہ لگے گا کہ ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. جو سچ ہے وہ دکھتا ہے. تو بتائیے. بتانے کو کیا، بتانے کو تو بہت کچھ ہے. صبح سے شام ہو جائے گی. آپ کا ٹائم مختصر سا ہے. میں مختصر میں کہتا چلوں کہ میں تقریباً میری 40 سال عمر ہو گئی اور میں تقریباً 12 سال کی عمر سے مارکیٹ میں تھا. میں نے بہت سے الیکشن ہوتے ہوئے دیکھے. میں 8-10 سال سے جڑا ہوا ہوں حنیف بھائی کے ساتھ. میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا جیسا یہ 1-2 سالوں میں ہوا کہ گروپنگ سسٹم اس طرح کر دی گئی کہ دکانداروں کو دکانداروں کے خلاف کھڑا کر دیا گیا. کوئی بھی بات ہوتی ہے ایسی کہ دکانداروں کو دکاندار کا آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا کہ دلوں میں برائیاں ڈال دی گئی ہیں. کوئی بھی بات میں 2-2.5 سال ہمارے خلاف اتنا بولا گیا. ہمارے صدر صاحب نے نہ کبھی خود بولا نہ ہمیں کچھ بولنے دیا کہ نہیں کہ دلوں میں برائیاں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں کرو، خاموش رہو خاموش رہو. لیکن انہوں نے 2.5 سال مسلسل جتنا متواتری سے جھوٹ بولا ہے کہ جیسے کہ جنریٹر مافیا میں 1 لاکھ روپے روز کما رہے تھے جنریٹر سے. اب یہ بتائیں کتنے کما رہے ہیں؟ کہ پتھارے مافیا ہیں. اب یہ پتھارے لگے. اب یہ بتائیں پتھارے کیا ہیں؟ یہ کہاں گئے پیسے؟ کہ ہمارے دور میں تو اللہ آپ کا بھلا لگ رہے کچھ ایسے پتھارے لگتے تھے 35-40 جس کے اندر یہ میں آپ حلفیہ مجھ سے آپ پوچھ لیں کہ ہم کیسے 10-12 دکان پتھارے والے تھے جن سے ہم پیسے نہیں لیتے تھے. کہ ٹھیک ہے چلو اللہ کی رضا کے لیے جانے دو. اب انہوں نے ٹوٹل آپ گن کے آپ خود گن لیں تقریباً 72 کے قریب پتھارے لگائے. نبی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبی بھائی یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ آپ کا ثقافت سے تعلق ہے. جی اور جب ثقافت سے تعلق ہوتا ہے ملک کے حوالے سے جی ایک زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو کیا آپ اپنے کاروبار میں باقاعدہ کی تو زکوٰۃ دلاتے ہیں؟ الحمدللہ میں زکوٰۃ مکمل طور پہ جو ہے حساب کر کے نکالتا ہوں، اور آج یہی وجہ ہے کہ میں الحمدللہ تمام نقصانات سے بری الذمہ ہوں. یقین تو کہا تھا جتنے زکوٰۃ دیتا ہوں کبھی پریشان نہیں. الحمدللہ میں پریشان نہیں رہتا اور اس کا شکر ہے پروردگار کا. روزے کیسے گزارے؟ الحمدللہ میرے روزے پورے جاتے ہیں. آج صحیح کے دسترخوان آج ماشاءاللہ جو ہے ہمارے صدر صاحب نے جو ہے یہ سحری کا اہتمام کیا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات آج تک تو گھر پہ ہی کرتے تھے سحری، لیکن آج بھی یہ موقع ملا ہے کہ ہم نے تمام ساتھیوں کے ساتھ جڑ کر سحری کی ہے. تو آپ اپنی بیگم صاحب سے یہ کیا ہے کہ میں آج صحیح کے دسترخوان جی بالکل ایسے ہی ہے کہ بیگم صاحب کو جو ہے پیغام دیا ہے کہ کیا کہتے ہیں آج سحری یہیں کریں گے. یہ کہا کہ صحیح وہاں کر رہے ہو لیکن نہیں لے کے آنے کو تو نہیں بولا. مطلب میں یہاں کا نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ سے کہہ رہا ہوں کہ دینی ہوتی نہیں، وہ گھر میں الحمدللہ سب موجود رہتا ہے. تو فرمائش کی الحمدللہ وہ فرمائش بھی نہیں کرتی. کوئی کام ہوتا تو بول دیتی تو ان کا کام پورا ہو جاتا. بچے کرتے ہیں. آپ سے بولا کہ وہ آج کان کا بندہ ٹوٹیاں بنا کے لے آئے. نہیں ایسا نہیں ہے. وہ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس چیز کے لیے بھی وہ کہتی ہیں الحمدللہ ان کی تمام فرمائش پوری ہوتی ہے. تو آپ نے ان کی کیا کیا خواہشات پوری کی؟ میں نے الحمدللہ اپنی ماں کی اپنے باپ کی بڑی خدمات کی. میں 10 سال سعودیہ میں بھی رہا. میں نے الحمدللہ حج بھی کیے ماشاءاللہ. میں نے 3 حج کیے ہیں اور بے انتہا عمرے کیے ہیں الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے کہ میری ماں باپ کی میری خدمات کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے کہ جب آپ کے دوست آپ کو حافظ کہہ کے پکارتے ہیں جی. تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ لگتا تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے.
क्या मुश्किल है, हम बताइए थोड़ा। याद करना, हिफ्स करना बहुत आसान है, उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। अच्छा, नाम तो कोई भी अपने साथ लगा सकता है, लेकिन उस नाम का हक अदा करना बहुत मुश्किल काम होता है। वलीद ये बताएं कि आप माशाल्लाह अल्लाह के घर पे हाजिरी देने जा रहे हैं, और इससे पहले भी गए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा जा रहा हूँ। जा रहे हो तो तमाम दोस्तों के लिए दुआ करोगे? इंशाल्लाह ज़रूर, दोस्तों के लिए नहीं, सब मुसलमानों के लिए। सबके लिए दुआ करोगे? तो ये बताओ कि जब वहाँ से वापसी लौटोगे, जी। हनी भाई और जितने भी लोग हैं उनके लिए अजवा, खजूर, आबे दमदम कितना लाओगे? ये कोशिश तो ये होगी कि जितना ला सकता हूँ इतना लेके आऊँ, अच्छा, क्योंकि वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ, रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसके बिहाफ पे हम जो है वो लिमिटेड वेट होता है। हमारे साथ तो उमर हसन साहब मौजूद है, और ये कमसीन बच्चा, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। आज हम इससे पूछ रहे हैं, अच्छा भाई उमर, ये बताओ कौन सी तिलावत आती है, कलमा आता है, जल्दी सुनाओ। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात है भाई उमर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमारे साथ अवेस रज़ा साहब मौजूद था, ये कमसीन बच्चा, और एक अवेस रज़ा कादरी जो बड़ी जबरदस्त नाते पढ़ते ना, वो इश्क रंग में रंजान, इनका भी नाम कितना प्यारा है, अवेस रज़ा। तो यकीनी तौर पर आज तहरीक दस्तरखान पर बिरयानी भी लगी है, और जहाँ मीठा भी रखा है, कौरमा भी रखा है, जबरदस्त चीज़ें रखी है। मेरा भी विचार है कि फौरन जो है वो तहरीक की तरफ जाएँ, क्योंकि तहरीक का वक्त हो रहा है। तो आज की तहरीक आपके मेहमान रफीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, नए मेहमान के साथ आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।